بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور اپنے نئے یوٹیوب چینل سلمان مرزا اسٹوڈیو میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ حضور والا، ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، ایک دو پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا میں، 10 12 15 20 پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا میں، 224 پاکستانی جو کہ برطانیہ کی سرزمین پر موجود ہیں، جن کے پاس برطانوی سٹیزن شپ موجود ہے، جن کے پاس برطانیہ کا پاسپورٹ ہے، جن کی فیملیز آج سے نہیں طویل عرصے سے برطانیہ میں قیام پذیر ہیں، لیکن یہ 224 پاکستانی، ان کو آنے والے دنوں میں نہ صرف ان کا پاسپورٹ ان سے لے لیا جائے گا، ان کی سٹیزن شپ ریووک کر دی جائے گی اور ان کو برطانیہ سے پاکستان ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں دو سوال، یہ 224 پاکستانی کون ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ پہلا سوال تو یہ کہ انہوں نے ایسا کیا جرم کیا کہ برطانوی سٹیزن شپ ہونے کے باوجود ان کو پاکستان ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے؟ اور دوسرا اہم ترین سوال جو کہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی پاکستانی کو لیٹ سپوز، چلے پاکستانی نہیں، کسی بھی شخص کو اگر ان کی اپنے ہوم کنٹری میں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے تو بھائی تو ان کی فیملیز بھی تو ہوں گی برطانیہ میں۔ جو نئے امیگریشن قوانین آئے ہیں اس میں کیا ہے کہ اگر کسی شخص کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے تو ان کی فیملی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، ان کی وائف، ان کے بچے، ہو سکتا ہے ان کے والدین وہاں پر رہتے ہوں، تو ایسا کیا ہوگا کہ جب ایک شخص ڈیپورٹ ہو جائے گا تو اس کی فیملیز کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ آج کی ویڈیو میں دونوں جو چیزیں ہیں، دونوں سوالات ہیں، اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے، رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور کرنا ہے، کامنٹ ضرور کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ میرا نیا چینل ہے سلمان مرزا اسٹوڈیو کے نام سے، آپ کے ساتھ اور محبت کی ضرورت ہے، اگر آپ اس کو سبسکرائب کریں گے، بیل آئیکن ضرور دبائیں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ اچھا جناب، آج سے تقریباً 1.25 پرانی بات ہے، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو بیان کیا تھا کہ برطانیہ نے جو اپنے نئے امیگریشن قوانین بیان کیے ہیں، جو انہوں نے نافذ العمل کر دیے، اس میں ایک قانون بڑا خطرناک ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ کی جیلوں کے اندر جو لوگ موجود ہیں جن کے پاس بھلے سٹیزن شپ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ برطانیہ کے اندر کنوکٹڈ ہو گئے، انہوں نے کوئی جرم کیا، جرم ثابت ہو گیا، ان کو سزا ہو گئی، بھلے 10 سال کی، 15 سال کی، 20 سال کی، جتنی بھی سزا ہو گئی، تو انہوں نے ایک سوچ ان کے پاس تھی، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم کیوں ان کی کفالت کریں جیل کے اندر، یعنی برطانیہ کی جیل کے اندر کھانا پینا ان کو، ان کی دیکھ بھال، ان کی تمام چیزیں کیوں کریں، اور پھر جب وہ باہر نکلیں گے تو وہ کنوکٹڈ بھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اور مزید جرم کرے۔ تو ایک قانون بنایا گیا اور وہ قانون یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کو اگر کوئی سزا ہو جاتی ہے لیٹ سپوز برطانیہ کے اندر، تو آپ کو اپنی سزا کا 10% برطانیہ میں گزارنا ہے اور 90% آپ کو اپنے ہوم کنٹری میں گزارنا ہے، بھلے آپ کے پاس برطانیہ کی سٹیزن شپ ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس وقت جو میں نے 224 لوگوں کا ذکر کیا نا، برطانیہ میں 2 لسٹیں بنائی گئی ہیں۔ پہلی لسٹ ہے سب سے زیادہ خطرناک قانون، مطلب سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا جنسی زیادتی والا، میں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ نہیں کر رہا، ویڈیو کے اندر پرابلمز آ جاتی ہیں، جنسی زیادتی والا، یعنی آپ نے کسی کے ساتھ جنسی تشدد کیا ہے، جنسی زیادتی کی ہے، اس کے 95 پاکستانی ایسے ہیں جو کہ برطانیہ کی جیلوں کے اندر قید ہیں۔ کتنے؟ 95 پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے جنسی تشدد کیا ہے، جنسی زیادتی کی ہے، جنسی جرائم میں ملوث ہیں، وہ اس وقت برطانیہ کی جیلوں میں قید ہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑا جرم جو ہے نا وہ یہ کہ جناب آپ تشدد کرتے ہیں کسی پر، چاہے آپ روڈ پہ نکل کے اللہ نہ کرے کسی پر تشدد کریں، گھریلو تشدد کرتے ہیں بچوں پر، خواتین پر، تو یہ جو تشدد والے معاملات ہیں اس کو بھی بڑا سنگین جرم تصور کیا جاتا ہے، اور اس کی پاداش میں کتنے 129 کے قریب پاکستانی ہیں جو کہ برطانیہ کی جیلوں کے اندر اس وقت اپنی سزا بھگت رہے ہیں، ایک جنسی زیادتی والے اور دوسرے جنہوں نے تشدد کیا۔ وہ تشدد روڈ پر بھی ہو سکتا ہے، کسی غیر بندے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور گھریلو تشدد بھی ہو سکتا ہے، مطلب بیوی پر مار پیٹ کرنا، بچوں پر مار پیٹ کرنا۔ ان کی ایک لسٹ بنائی گئی اور انہوں نے بتایا کہ جناب ان لوگوں کو ان کے پاس برطانیہ کی سٹیزن شپ ہو یا نہ ہو، ساروں کے پاس ہے مجھے نہیں پتا، ساروں کے پاس نہیں ہے، مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے پاس برطانوی سٹیزن شپ نہ ہو، ان میں سے بیشتر لوگوں کے پاس برطانیہ کی سٹیزن شپ موجود ہے۔ لیکن وہ قانون اب امپلیمنٹ ہوگا کہ آپ اگر کنوکٹڈ ہو گئے، آپ پر جرم ثابت ہو گیا ہے، آپ نے یہ جرم کیا اور اس جرم کی سزا آپ کو مل گئی ہے، تو جناب آپ اپنے ملک میں جا کے اپنی سزا بھگتیں گے۔ اور اگر آگے سنی گا ذرا بھی، کہانی یہاں پر ختم نہیں ہوئی ہے، مطلب اس قانون کو مزید زیادہ کہہ لیں گے بہت زیادہ مزید بروٹل اس طرح سے کیا گیا، لیٹ سپوز اگر کوئی ملک اپنے ہی قیدیوں کو واپس لینے سے منع کر دیتا ہے، بھائی پاکستانی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں برطانیہ جاتے ہیں اپنا پاسپورٹ پھاڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم تو اسٹیٹ لیس ہیں، ہمارا تو کوئی اسٹیٹ ہی نہیں ہے، ہمیں برطانیہ میں ہی رہنا ہے، برطانیہ میں جینا ہے، برطانیہ میں مرنا ہے، کیونکہ ہمارا کوئی اسٹیٹ ہی نہیں ہے۔ اب برطانیہ نے
جن ممالک کے اندر جن ممالک سے لوگ آئے ہیں اور یہاں پر آ کے سٹیزن شپ لے لی ہے، اور اگر کوئی جرم کرتا ہے، کنوکٹڈ ہو جاتا ہے، جیل چلا جاتا ہے، اور پھر اب اس کو ڈپورٹ کرنے لگتے ہیں، اور وہ کہتا ہے نہیں بھائی، ہوم کنٹری کہتا ہے کہ بھائی ہم نے تو نہیں لینا، انہوں نے تو آپ کے ملک میں جرم کیا ہے، انہوں نے تو ہمارا پاسپورٹ ہی پھاڑ دیا، انہوں نے کہا ہم اسٹیٹ لیس ہیں، اب ان کو آپ نے اپنی سٹیزن شپ دے دی ہے، تو برطانیہ کیا کرے گا؟ برطانیہ یہ کرے گا کہ ایسے ممالک کے لیے ویزے محدود کر دے گا۔ یہ بھی تجویز دی گئی ہے کہ جناب جو ممالک اپنے پیدا ہونے والے لوگوں کو جس سرزمین پر وہ پیدا ہوئے ہیں ہوم کنٹری کے، ان کو اگر نہیں لے گا، واپس نہیں لے گا، تو بھائی اس ممالک کے ویزوں کو کافی حد تک محدود کر دیا جائے گا۔ اور آپ کو پتا ہے یار، ویزے محدود ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بڑا سنگین قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ مطلب اس وقت جو معاملہ برطانیہ کے اندر چل رہا ہے، لگتا ایسے ہے، اکثر لوگوں سے بات ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، کبھی چائے پر، کبھی کسی چیز پر بات ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ بات کرتے ہیں کہ یار برطانیہ میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی دوسرا موضوع گفتگو ہے ہی نہیں، یا تو ہے ڈپوٹیشن والا معاملہ، یا تو ہے امیگریشن قوانین والا معاملہ، کسی طریقے سے باہر سے آنے والے لوگوں کو روکا جائے، اور جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے لیے کس طرح سے معاملات ایسے کیے جائیں کہ وہ اپنے ملک میں واپس چلے جائیں۔ اچھا، جو اسٹوڈنٹ پر آتے ہیں، جو وزٹ پر آتے ہیں، کیئر ورکر ویزا آپ کو پتا ہے ختم کر دیا گیا، جو ورک ویزا ہے اس کو اتنا کہتے ہیں نا کہ اتنا سخت کر دیا گیا ہے، اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اتنی زیادہ سخت کر دی گئی ہیں کہ یار وہ ریکوائرمنٹس پوری کرتے کرتے انسان جو ہے نا آدھا ہو جائے گا۔ تو کیونکہ 2029 میں جو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی میں الیکشن لڑوں گا اور الیکشن لڑنے کے بعد میں وزیر اعظم بن جاؤں گا، انہوں نے تو ویسے بھی اشاروں کنایوں کے اندر، بلکہ اشاروں کنایوں کے کیا، انہوں نے تو واضح الفاظ میں بول دیا کہ بھائی میں تو یہ ILR والا چکر ہی ختم کر دیتا ہوں۔ آپ بولیے، مطلب یہ کیا آپ نے احتجاج کرنا ہے؟ 1.5 لاکھ لوگ کبھی لندن کی سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں، کبھی یہاں احتجاج ہو رہا ہے، کبھی امیگرینٹس کے حق میں، کبھی امیگرینٹس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ ختم کرتے ہیں سب ڈرامہ یار، ہم ILR ہی ختم کر دیتے ہیں۔ جب ILR ختم ہو جائے گا تو برطانیہ میں آئے گا کون؟ آپ دیکھیے، جو عرب کنٹریز ہوتے ہیں، خلیجی ریاستیں ہوتی ہیں، وہ عرب کنٹریز کبھی بھی اپنا پاسپورٹ آپ کو نہیں دیتی۔ آپ ساری زندگی سعودی عرب کے اندر کام کریں، آپ ساری زندگی دبئی کے اندر کام کریں، آپ ساری زندگی قطر کے اندر کام کریں، کویت کے اندر کام کرتے رہیں، آپ کی جو ورک، جو جس کو اقامہ کہتے ہیں، ورک ویزا، وہ رینیو پہ رینیو ہوتا چلا جائے گا، وہ رینیول پہ چلا جائے گا۔ جب تک ساری زندگی کام کر رہے ہیں آپ رہ سکتے ہیں، لیکن گھومیں گے آپ پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ ہی۔ کسی بھی ملک میں جائیں گے، ویزا لگوائیں گے، آپ پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ ہی لگوائیں گے۔ آپ کو اپنا پاکستانی پاسپورٹ کی تجدید بھی کرنی پڑے گی، NIC کی بھی تجدید کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ کہیں کہ بھائی میں ساری زندگی میں نے گزاری تو سعودی عرب مجھے نیشنلٹی دے دے، دبئی مجھے نیشنلٹی دے دے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو معاملات نا انگلینڈ کے اندر بھی کافی زیادہ سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں مشورہ دیتا ہوں یار، سب سے زیادہ جو تلوار کہتے ہیں نا، جس پر تلوار لٹکتی ہے، وہ ہوتی ہے اسٹوڈنٹ ویزے والا۔ سارا سرمایہ لگا کر آتے ہیں، کسی سے ان کے والدین نے قرضہ لیا ہوتا ہے، کبھی کوئی پراپرٹی بیچی ہوتی ہے، کبھی کوئی پلاٹ بیچا ہوتا ہے۔ تو برطانیہ آ کے نا کم سے کم آپ پڑھیں، ڈگری حاصل کریں۔ آپ یقین جانیے، جن لوگوں نے ڈگری حاصل کی ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے انہوں نے ایک اچھی زندگی گزاری ہے، بہتر زندگی گزاری ہے، عالی شان زندگی گزاری ہے، ان کو جاب بھی بہتر ملی ہے۔ کچھ لوگ اس سوچ کے ساتھ آتے ہیں، ان کی انگلش بھی اتنی زیادہ بہتر نہیں ہوتی، انگلش پروفیشنسی ان کی تعداد اتنی اچھی نہیں ہوتی، اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں جناب، ان کی جو پارٹ ٹائم جاب ہوتی ہے اسی کو فل ٹائم بنا لیتے ہیں، اور فل ٹائم کے ساتھ وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، اور یہیں سے ان کے لیے مشکلات، پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے برطانیہ میں سب سے زیادہ جو پرابلم، جب امیگریشن قوانین آئے تھے تو جو چھاپے پڑے تھے، آپ کو جو ہوٹلز میں کام کرنے والے ہیں ان کو پکڑا گیا تھا سب سے زیادہ، جو فوڈ ڈیلیوری بوائے کرنے والے ان کو زیادہ پکڑا گیا تھا، جو غیر قانونی طریقے سے، مطلب اسٹوڈنٹ ہو کے آپ کو جتنا کام اسائن کیا گیا ہے، آپ اگر اتنا کام نہیں کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کام کر رہے ہیں، تو obviously آپ قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں، اور یہ کہیں بھی الاؤ نہیں ہوتا، کہیں بھی اس چیز کی پذیرائی نہیں ہوتی، اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ اور اس وقت جب قانون کہتے ہیں نا کہ نیا نیا امپلیمنٹ ہوتا ہے، نئی نئی اس کی چیزیں دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، جب تمام چیزوں پر امپلیمنٹیشن کروائی جا رہی ہوتی ہے، تو بہت سارے اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کسی یونیورسٹی نے اسٹوڈنٹس کو ڈیپورٹ کروایا، اسٹوڈنٹس یونیورسٹی نہیں جا رہے تھے، 27 لوگ تھے، 27 بچے تھے، لیکن جا رہے ہیں 3-4، لیکن اٹینڈنس لگ رہی ہے سب کے سب کی۔ باقی جو اسٹوڈنٹس تھے وہ کیا کام کر رہے تھے؟ کچھ اور کام کر رہے ہیں، کوئی ادھر کام کر رہا ہے، کوئی ادھر کام کر رہا ہے، کوئی ادھر لگا ہوا ہے، اور ایک جو نا ان کی غیر موجودگی میں ان کی اٹینڈنس لگائی جا رہی تھی۔ CCTV نکالی گئی، پتہ چلایا گیا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، اور ان کو بتایا نہیں گیا۔ ہوم آفس سے ان کی تمام تفصیلات شیئر کر دی کہ یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے تھے، لیکن پڑھ نہیں رہے ہیں، یہ جو obviously کچھ اور کام کر رہے ہوں گے۔
چیک اینڈ بیلنس چیک کیا تو ساری چیزیں چیک کی گئیں, اس کے بعد ان کو پتہ چل گیا تھا. ہر چیز یہاں پر بہت ایزیلی ایکسیسیبل ہو جاتی ہے. تو خیال رکھیے گا اپنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. سلمان مرزا سبسکرائب ضرور کیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. اللہ حافظ.